انشاءاللہ بڑا دن ہے، سب کے ہی کام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب کی مشکلیں آسان ہوگی، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، اللہ پاک سب کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط بڑا زبردست ہو گیا، جانور مرنے لگے، عورتوں کا دودھ سوکھ گیا، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف ہو گئی۔ تو سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ نماز استسقاء پڑھیں گے، بارش کے لیے دعا آپ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس میدان میں جمع ہو جاؤ، دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو بارش ہو جائے گی۔ فجر کے ٹائم سب جمع ہو گئے، سب نے نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا تو سب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ تو اللہ کے کلیم ہو، وہ رحیم ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، آپ کلیم ہو، کیا ہوا؟ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو کلیم تھے، اللہ سے بات بھی کرتے تھے، اللہ سے کہا مولا کیا ہو گیا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ میں کلیم ہوں اور میری بات سنی نہیں گئی اور بارش نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرے مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے بڑے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے، اس کو بولو اس مجمع سے باہر چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو اس وقت سب سے بڑا گناہگار 40 سال سے وہ جانتا ہے کون ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے وہ محفل سے باہر چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، تھوڑی دیر ہوئی تو چھما بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہو گئی سب چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے کہا مولا، اللہ نے کہا کلیم، اس نے دل میں مجھ سے توبہ کی، آج میرا پردہ رکھ لے، آج میرا پردہ رکھ لے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر میں سب کے بیچ میں نکل کے جاؤں گا تو آج تک تو نے میرا راز فاش نہیں کیا، 40 سال سے تو نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا، آج تو کہہ رہا ہے میں سب کے سامنے نکل جاؤں۔ مولا میں سچے دل سے سچی توبہ کرتا ہوں، ہم بھی آج سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا میں سچی دل سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرا پردہ بھی رکھ لے اور بارش بھی برسا دے۔ بارش چما بارش ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک مجھے تو بتا دے وہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ میں نے 40 سال اس کا بردہ رکھا، اب میں تجھے بتا دوں وہ کون ہے، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے۔ تو ہم بھی تو میں 72 کا ہو گیا، چلو 12 سال 13 سال نکالو، گناہی تو گناہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گناہی گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے تم زمین سے آسمان تک گناہ لے آؤ، تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے آؤ، درختوں کے پتوں کے برابر لے آؤ، بارش کے قطروں کے برابر گناہ لے آؤ، لیکن نہیں لا سکو گے، اتنے گناہ نہیں لا سکو گے۔ پھر بھی تم کہو گے نا اللہ میری غلطی ہے مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ رحمان کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، رحیم کا مطلب ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہوں۔ میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، غفار الذنوب، ستار و ایوب ہوں، میں گناہوں کو چھپانے والا ہوں، پر تو میں رہنے والا ہوں۔ تو یا آج ہم سب کا پردہ رکھ لے مولا، آج ہم سب کا پردہ رکھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا، جو کچھ پڑھا سب میری مل کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا اللہ تو جانتا ہے ہم کتنے گندے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے ہم ظاہر میں تو بندے ہیں ظاہر میں تو یا اللہ ہم بنتے ہیں لیکن کتنے گندے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے چھوٹ گیا سود ہم کھاتے ہیں مولا رشوت ہم کھاتے ہیں مولا غیبت ہم کرتے ہیں بہتان ہم لگاتے ہیں سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے سگی بہن کو نہیں چھوڑتے بہتان لگاتے ہیں رحم کے رشتوں میں ہم نہیں کرتے آج سب بولو یا اللہ آج ہم نے دل سے جس سے کچھ لینا تھا جس نے ہماری غیبت کی جس پہ ہم پہ تہمت لگائی جس نے ہمیں مارا بدنام کیا یا اللہ آج معاف کیا دل سے آج کسی کے لیے ہمارے دل میں کینہ بغض حسد نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہونے والوں کو معاف کیا یا اللہ ہم نے بھی تو لوگوں کا دینا ہے ہم نے بھی کسی کی تہمت لگائی کسی کو چھیڑا کسی کو مارا کسی کی زیادتی کی یا اللہ آسان کر دے ہم سے معافی مانگ لیں یا اللہ اگر آسان نہیں ہو سکتا تو یا اللہ تو ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے یا اللہ تو ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے یا اللہ ان سے ہمیں معافی دلا دے یا اللہ ان کو اتنا درجہ دے دینا جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہمارے والدین نے کی ہیں اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفرت امت محمد اللہم مغفرت امت اللہم تجاوز امت محمد یا اللہ ان کو اتنا راضی ہم سے کر دینا قیامت کے دن اگر وہ کھڑے ہو گئے تو یا اللہ ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے وہ کوئی بولے گا اس نے مجھ سے 100 روپے لیے دیے نہیں تو اللہ اس کی نیکی مجھے دے دے وہ نیکی کوئی بولے گا اس نے مجھے گالی دی تھی کسی نے بولے گا تہمت لگائی بہتان لگایا تو یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ اپنے ہماری گندگیوں کو صاف کر دے یا اللہ آج تیرے دربار میں سب بولو تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے یا اللہ آج ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے سب بولو ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے ہمارے والدین کے گناہ معاف کر دے ہمارے پڑوسیوں کے گناہ معاف کر دے ہمارے ملنے جاننے والوں کے گناہ معاف کر دے یا اللہ تو رحیم ہے رحیم کا مطلب ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے یا اللہ پاک معافی عطا فرما رہے یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما ڈالر کہاں جا رہا ہے یا اللہ ڈالر کہاں جا رہا ہے ریال کہاں جا رہا ہے یا اللہ لیکن اعلیٰ حضرت نے نسخہ بتایا ہے کہ رزق کھولنا چاہتے ہو تو 3 ٹائم والدین کی فاتحہ کرو اگر رزق کھولنا چاہتا ہے کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا ایک دروشی پڑھو ایک علم 2 3 توکل ایک دعا دروشی چاہے والدین زندہ ہیں اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے تمام انبیاء کرام صحابہ اماموں بیویوں ولیوں کو ملے اور والدین کو ملے اس سے رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا یہ اعلیٰ حضرت نے نسخہ شمع شبستان سے بتا رہا ہوں دوسرا انہوں نے بہت مجرب نسخہ بتایا کہ کم آمدنی میں اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ کمی کا احساس نہیں ہوگا جب کسی سے پیسہ اور مال و زر لو تو بسم اللہ پڑھ کے لو جب کسی سے پیسہ اور مال و زر لو تو بسم اللہ پڑھ کے لو جب کسی کو دو تو دل میں پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون اگر اعلیٰ نے کہا اس پہ آپ نے چند ہی دن پابندی کی تو کم آمدنی میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ کمی کا احساس دے گا ڈالر کہیں چلا جائے لاکھ روپے پہ چلا جائے آپ کو کمی نہیں ہوگی جب کسی جیسا آپ ایک جنرل اسٹور پہ گئے
آپ نے کہا یہ سامان دے دو، اس نے سامان دے دیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے لے لیا۔ جب آپ نے اس کو 5,000 روپے دیے تو دل میں پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے آپ کو 300 روپے واپس دیا، سامان دیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے لے لیا۔ گھر گئے، آپ نے بھائی کو سامان دیا، وہ 300 روپے دے دیا، دل میں پڑھ لیا آپ نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، وائف نے پڑھ لیا بسم اللہ۔ اس میں چند ہی دن اگر پابندی کر لی تو کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا اللہ کبھی ہم سے کفر سرزد ہو گیا، یا اللہ پاک ہم تجدید ایمان کرتے ہیں، سب بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا اللہ، یہ رجب کی محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، امام، بیوی، ولی، حضور سب کے والدین کو پیش کرتے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کو، خاص طور بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ کو، بی بی ام سلمہ کو، بی بی زویہ کو، یا تمام پنجتن پاک کو پیشتے ہیں۔ یا اللہ پاک بی بی فاطمہ کو خاص طور پہ پیش کرتے ہیں، حسنین کریمین کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک اصحاب بدر، خندق، کربلا، احد والوں کو، جنت البقیع، جنت الوالا والوں کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی اور جو سلسلے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں۔ اور یا اللہ پاک جو حاضرین ہیں سب کے والدین کو پیش کرتے ہیں۔ اور سعید ساکرانی کی جس کی آج برسی ہے، اللہ خاص طور پہ فرزند علی کو پیش کرتے ہیں، الماس بیگم کو پیش کرتے ہیں۔ اور یا اللہ پاک بلقیس بٹاؤ کو پیش کرتے ہیں، یوسف النور والوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور آج چائے والے اسامہ چائے والے فوت ہو گئے، ان کو پیش کرتے ہیں۔ اور یا اللہ حاضرین کے جتنے بھی، اچھا اس کا صاحب جو والدین زندہ ہیں نا ان کو بھی ملتا ہے۔ اگر جب آپ کی عادت ہو جائے گی نا فاتحہ دینے کی تو آپ ایک کیلا بھی کھانے لگو گے نا، کیلا تو بس اتنا کہہ دو کہ یا اللہ تعالیٰ حسن ملے ساری امت و والدین کو ملے، یہ بھی پہنچے گا۔ اور قبر میں جب ان کو سکون ملے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ کسی کو تاج بنائے گا، کیا تاج بنائے گا، تو کہے گا اللہ میرے تو ایسے اعمال نہیں تھے، بولے تیرے مرنے گیا تیری اولاد نے جو تیرے لیے توبہ استغفار کیا، 3 ٹائم فاتحہ بھیجی، اس کے صدقے تجھے تاج بنایا گیا۔ اب آپ کی وجہ سے آپ کے والد کو اللہ تاج بناتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولادوں کی دل میں آپ کی محبت ڈالے گا، وہ آپ کو بخشے گی، وہ آپ کو تاج بنائے گا، اس طرح یہ سلسلہ چلے گا۔ تو یا اللہ یہ محفل جو ہے ہماری حضرت صاحب نے جو شروع کروائی ہیں، یہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں میں یہ محفل چلے۔ یا اللہ پاک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا تیرا کھیج بول تو ساندھ اکھے۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، گناہ کر لو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، گناہ کر لو، تو اللہ نے یہ نہیں کہا حجر اسود پہ آنا، یہ نہیں آنا کہا کہ خلاف کعبہ پہ آ جانا، صفا مروہ پہ آ جانا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ میرے محبوب کے دربار میں آ جانا اور معافی مجھ سے مانگنا، معافی مجھ سے مانگنا، سفارش وہ کریں گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ چلو مدینے چلتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو مدینے چلتے، رسول کا شفاعت یا رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم ظاہری تو مدینے نہیں جا سکتے، اس وقت ہم روحانی طور پر سب مدینے چلے گئے، گنبد خضرا میں ہم پہنچ گئے، مولا گنبد خضرا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہم مدینے پہنچ گئے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ساری امت کے گناہوں سے درگزر فرما، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مغفرت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسألوں کا شفاعت یا رسول اللہ، اسألوں کا شفاعت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ سفارش کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ نہ کوئی یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا یہ سستا کہاں آستانے،
تے رکھی جھول تساں دے اگے تے پایو غیر یتیمہ اوگن ہار کو ججی بریا بچنی نبی کریمہ کیتی بے فرمانی عابدی ازی گلے پھرے راؤں نام اللہ دے بخشوے ادری نہ کر پکڑ بناؤں یا سب معافی دے دے یا سب معافی دے دے یا سب معافی دے دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بچپن میں ماں باپ کو بھی تنگ کرتے تھے تو ماں نے رکھتی تھی تو ہم کہتے تھے ماں معاف کر دے ماں معاف کر دے ماں معاف کر دے ماں معاف کر دیتی تھی مولا تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ بچپن میں ہمارے تو بچپن میں جب ہم سبق یاد نہیں کرتے تھے استاد سوٹی سے ہم کو مارتا تھا آج کل تو نہیں سسٹم میں ماننے کا سوٹی سے مارتا تھا تو ہم کیا کہتے ہیں استاد جی معاف کر دو کل سبق یاد کر کے آؤ گا استاد جی معاف کر دو استاد جی معاف کر دو استاد کو بھی رحم آ جاتا تھا استاد معاف کر دیتا تھا تو ارحم الراحمین ہے تو ارحم الراحمین ہے یا اللہ تو ارحم الراحمین یہ رجب کا مہینہ ہے یا اللہ امام جعفر صادق کا صدقہ یا اللہ خواجہ غریب نواز کا واسطہ امام زین العابدین کی بیماریوں کا صدقہ تمام بیماروں کا شفا دے ہماری ایک بچی بیمار ہے یا اللہ میری وائس کے لیے میرے لیے روحانی جسمانی بیماریاں اشرف لاہوری کے لیے یا اللہ تمام بیماروں کا شفا دے یا اللہ روحانی بیماری بھی ٹھیک فرما جسمانی بیماری بھی ٹھیک فرما ڈپریشن کی بیماری یا اللہ نیند نہ آنے کی بیماری یا اللہ تنگ دستی دور فرما یا اللہ تنگ دستی دور فرما یا اللہ پاک حسان جوان بچہ ہے یا اللہ حسان جوان بچہ ہے یا اللہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ اس کے اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں یا اللہ والدین کے لیے نافع وقت بنا دے اور بھی جو بیمار ہیں روحانی جسمانی بیمار ہیں پریشانیاں دور فرما تنگدستیاں دور فرما پاکستان کی حفاظت فرما کراچی کو امن کا گہوارہ بنا کل کسی کا انوار بھائی کا آپریشن ہے یا اللہ اس کو بھی کلی شفا عطا فرما جس کے دل میں خود جو جائے ہے وہ نیت کر لو یا اور جب کام ہو جائے تو انجمن کی کوئی بھی محفل 3 اٹینڈ کر لینا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ نیت کر لو کہ ہماری دل میں یہ حاجت ہے یہ مشکل ہے تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے تو 3 محفلیں انجمن کی کوئی بھی لگاتار اٹینڈ کر لینا سمجھے تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا اللہ پاک رحم فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ پاک سعید ساکرانی فرزند علی الماس بیگم جو چائے والے فوت ہو گئے ہیں بلکیس بٹاؤس قادر ساکرانی زرینہ چاچی عثمان ساکرانی یا اللہ پاک عنایت پاپی کریم ساکرانی یا اللہ ذوالفضل چاچی یا اللہ پاک یہ گنی بٹاؤ گلسم آپا کے درجات بلند فرما صوفی سلیم کے والد کے درجات وعدہ و زیر تندرستی عطا فرما اور یا اللہ پاک سب کو مغفرت سب کی قبروں میں تا حد نگاہ کشادگی یونس ساکرانی رقیہ ساکرانی اور بھی جس کے دل والدین زندہ ہے جائے گی زندہ کو بھی اس کا ثواب ملے گا جو زندہ والدین ہے یا اللہ ہمیں ان کا ادب یا اللہ سال میں 2 حاضری ابھی تک تو کراتا رہا کورونا کے بعد 4 سال ہو گئے کرتی معاف کر دے یا اللہ درگزر فرما دے یا اللہ درگزر فرما دے یا اللہ معافی دے یا اللہ سب کی سال میں 2 حاضری مقدر میں لکھ دے سب کے بیماروں میں شفا دے دے سب کی روزی میں برکتیں دے دے مشکلات آسان فرما جس کسی نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو اور بے کسوں مجبور کی ایمان پہ دے موت ہمیں مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں پڑھا ہماری ہر محفل میں یہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے یہ حضرت صاحب نے لکھا ہے تمام مشکلات کے حل مہمات کی آسانی درجات کی بلندی اور بلاؤں سے بچنے کے لیے نہایت مجرب اور مؤثر ذکر ہے کسی کی کوئی پریشانی ہو تو ایک دفعہ کی نیت کر کے یہ ختم پڑھ لے
ورنہ 7 دفعہ پڑھے تو کوئی بلا ہو، مشکل ہو، بیماری ہو، ٹل جاتی ہے۔ اگر کٹھے 7 پڑھنے ہیں تو 15 سے 20 لوگ ہوں تو 1.5-2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر اکیلا کوئی آدمی ہے تو چلو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے 3 دن میں یہ ختم پڑھ جائے۔ اور آن لائن میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، آن لائن کا لکھا ہوا ہے۔ آج کل 6:35 میں فجر میں ہوتا ہے، صرف 15 منٹ کا یہ ختم ہوتا ہے، 5 منٹ کی دعا ہوتی ہے۔ اگر اس طرح بھی 7 دن سے آن لائن میں بھی شامل ہو جاؤ گے تو جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پوری کر دے گا۔ یہ ابھی بانٹ دیے جائیں گے، آپ لوگ آئے، جزاک اللہ خیر۔ ہر مہینے انگریزی کی پہلی اتوار ظہر کے بعد میرے گھر ہوتا ہے، دوسری اتوار صدر میں انجمن میں ہوتا ہے، تیسری اتوار عمران قریشی فیس 8 خیابان اقبال 18 اسٹریٹ پہ، پھر چوتھا پروگرام 20/1 32 اسٹریٹ رضا غنی پونا والے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں، مشکلات آسان بنائے، معافی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔